آقا علیہ السلام کے آنے کی بشارت جو ہے وہ تو پہلے سے انبیاء کرام بھی عطا فرما رہے تھے لوگوں کو، لیکن ظاہر ہے جس کی بشارت دے رہے تھے وہ جس کی بشارتیں دے رہے تھے جب وہ خود تشریف لے آئے تو پھر وہ اب سنتے ہیں نا کہ قدم رکھیا سونے نے تے ساری دھرتی سہاگن ہو گئی ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ بولتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی کوئی کہتا ہے میلاد النبی فلاں دن تھا اور فلاں دن نہیں تھا، فلاں تاریخ کو تھا فلاں تاریخ کو نہیں تھا، تو جی 12 کو کیوں مناتے ہیں، 8 کو کیوں مناتے ہیں، کوئی 9 کو، کوئی 10 کو، کوئی 11 کو، جو کوئی کہتا ہے. تو یہ ایک سیدھی سی ایک عام سی بات ہے کہ اگر بالفرض یہ ساری تحقیقیں ہو چکی ہیں اور اس میں بڑے علماء کے ائمہ کے دلائل موجود ہیں، لیکن ایک ہم عام بات یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک اچھے کام کے لیے امت جو ہے، ایک قوم جو ہے، وہ کسی اچھے کام کے لیے کوئی ایک دن مخصوص کر لیتی ہے تو اس میں حرج ہی کوئی نہیں ہے. اگر یہ دلیل کہیں بھی نہ ملے کہ 12 کو تھا یا 9 کو تھا یا 11 کو تھا یا 10 کو تھا، یہ نہ بھی ملے تو ایک میلاد النبی کی محفلیں کرنا، خوشیاں منانا اگر ایک امت نے ایک دن مقرر کر لیا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا. اب اللہ کریم کہ ظاہر ہے ہر بندہ جو اللہ کا ہے جب وہ آتا ہے تو وہ احسان ہے، ہر ولی کا آنا احسان ہے، ہر غوث کا آنا احسان ہے، اور پھر صحابہ کرام، اور پھر انبیاء کرام، اور پھر سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، وجہ تخلیق کائنات. تو جب حضور کے میلاد کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جن کو بھیج کر تم پر میں نے احسان کیا ہے. لیکن اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ بھی ہے جو بالعموم غور نہیں کیا جاتا. وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تم میں رسول بھیج دیا. حالانکہ مسلمان کی جو اصطلاح ہے، جو لفظ ہے، یہ اس وقت موجود تھا. قرآن میں کئی جگہ مسلم لفظ آیا ہے، لیکن اللہ نے یہاں فرمایا مؤمنین. اس میں یہ نقطہ ہے، اللہ فرماتا ہے مومنوں میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم میں رسول بھیج دیا ہے. تو احسان کی خوشیاں تو وہی منائے گا نا جو مومنین کے زمرے میں آتا ہوگا. جو مومن ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہے، وہ کہتے ہیں ہم سیدھے سادھے مسلمان ہیں. جی بھئی سیدھا سادھا مسلمان کون سا ہوتا ہے؟ مسلمان تو آقا علیہ السلام کے عشق سے، محبت سے بھرپور ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مسلمان. اور اس کی صفت جو ہے، صفت ہے، خصوصیت ہے، وہ حضور فرما چکے کہ مومن کوئی تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے تمام رشتوں سے، ہر محبت سے، ہر رغبت سے، ہر انسیت سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرتا ہو. جب مجھ سے وفا کرے تو سارے رشتے پس سے پشت پھینک دے، بس پھر مجھ سے وفا کرے، وہ ہوتا ہے مومن. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اے مومنوں تم پر احسان کیا ہے. تو یہ بس اتنا یاد رکھیں کہ جو میلاد النبی مناتے ہیں نا، ان کو یہ صفت مومن جو ہے اس کا فیض عطا ہوتا ہے، اس لیے ہی وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. جن کو اس سے مسئلہ ہے، کوئی ضد ہے، ان کو پریشانی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے ان کو اس بات کا پتہ ہی نہ ہو کہ بھئی ہم کیا ہیں. مسلمان اپنے آپ کو کہتے جا رہے ہیں. تو مسلمان تو کئی قسم کے ہوتے ہیں، جو مسلمان کہلاتے ہیں وہ لوگ کئی قسم کے ہوتے ہیں. تو وہ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا کہ تم اتنے دور ہو گئے،
इतने दूर हो गए कि तुम हर बात में तनकीद करने लगे, और ऐसी बातों में जो हर आम इंसान को समझ आती है, बच्चों को समझ आ जाती है कि यार इसमें कोई हर्ज नहीं है। जोश में आ गई रहमते किबरिया, हम गरीबों के हाजत रवा गए। गम के मारों के गम दूर होने लगे, जश्न है चार सू मुस्तफा गए। सल्ली अला नबी